السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ دوستو، شب برات 13 فروری کو ہے یا 14 فروری کو، اور روزہ ہم کب رکھیں گے، روزہ کیسے رکھیں، ان کی نیت کیسے کریں، سب کچھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ مجھے امید ہے اگر آپ مکمل اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے شب برات کی جو رات ہے ان کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کے اندر خاص عبادتیں کیا ہے، اس رات کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا ہے، سب کچھ اے ٹو زیڈ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 13 فروری کا دن جب ختم ہوگا، دن ڈھل جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا، تو اس وقت سے شب برات کی رات کی جو فضیلتیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے، اور فجر کی اذان سے 10 یا 15 منٹ پہلے تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں کہ شب برات کی جو رات ہے 13 فروری کا دن ختم ہونے کے بعد یہ رات شروع ہو جاتی ہے، اور 14 فروری کا آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ ہم کیسے رکھیں، اس روزے کی نیت کیسے کریں، پہلے آپ ان کو سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیتیں کرنی ہے کہ بصومی غد نویت من شہر شعبان، یعنی شعبان کا مہینہ ہے تو آپ نے اس طرح روزے کی نیت کرنی ہے، بصومی غد نویت من شہر شعبان۔ یہ تو روزے کی نیت ہو گئی۔ سحری ہم کس ٹائم کھائیں، سحری کا جو وقت ہے وہ کب تک ہے، 5:27 پہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو آپ نے وقت کا خیال رکھیں۔ 5:27 سے پہلے آپ سحری کھا کے الگ ہو جائیں اور نیت کر لیں۔ یہ تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اس رات کے اندر تمام انسانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے خوب مانگیں، کیونکہ شب برات کی جو رات ہے اس رات کے اندر پوری کائنات کی تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی اسی رات کے اندر کرتے ہیں۔ شب برات کی رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات کے اندر جو انسان اللہ کو یاد کرے، جو انسان تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کر لے، یا قرآن کی تلاوت کر لے، یا گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رو لے، خدا کی قسم 1000 سال تک آپ مسلسل بیٹھ کر رویا کریں، اور اس رات کے اندر چند منٹ آپ بیٹھ کر رو لیں، آپ 1000 سال سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس رات میں چند منٹ بیٹھ کر رو لیں۔ بڑی فضیلت ہے اس رات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس رات کے اندر اللہ کا ذکر فرماتے تھے، نفلی نمازیں کثرت کے ساتھ آپ ادا کرتے، خوب اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اور شب برات کی رات میں آپ قبرستان پر تشریف لے جاتے، وہاں پر سوئے ہوئے مردوں کے لیے مغفرت دعا وغیرہ کا اہتمام کرتے۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اگلے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ایک روزہ 1 سال کے برابر کوئی انسان روزہ رکھے، ان سے بہتر ہے کہ ایک روزہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لے۔ بے شمار فضیلت ہے۔ تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہوتے ہی اللہ کے طرف سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تمام انسانوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے، چاہے کوئی گناہ گار ہو، چاہے کوئی نیک ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس رات کے اندر ہر ایک کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ شخص مانگنے والا ہو، وہ شخص اس رات کے اندر توبہ کر کے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کے طرف لگا رکھا ہو۔ اس رات کے اندر اللہ کے طرف سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے مانگے، جو بھی چیز مانگے میں ان کو عطا کروں، ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی بیماری میں مبتلا ہے، میں ان کو اپنے خزانے سے شفا عطا کروں، ہے کوئی ایسا بندی یا کوئی ایسا بندہ جو رزق سے پریشان ہے، میں ان کی روزی میں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماؤں، ہے کوئی ایسا بندہ یا بندی جن کے جھولی میں اولاد نہیں ہے، وہ بانجھ ہے، میں ان کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی ایسا بندہ یا بندی جن کی اولاد نافرمان ہے، میں وہ دعا مانگے میں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دوں۔ یعنی اللہ کے طرف سے آواز دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بلا رہا ہو،
بندے کو آواز دیتا ہو، وہ رات کتنی فضیلت والی ہوگی، وہ رات کتنی بابرکت ہوگی۔ تو اس لیے اس رات کے اندر ہر ایک انسان کو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نفلوں کے اندر مشغول ہو جائیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں۔ ہر رات آپ تو جلدی سوتے ہیں، ہر رات میں آپ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اس رات کے اندر صرف آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ خدا کی قسم پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس رات کے اندر تمام امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک سال تک کہاں کتنی بارش ہوگی، کس کو کتنا نفع ملے گا، کس کو کیا کیا نقصان ہونے والا ہے، کس کس کی موت آئے گی، کون پیدا لے گا، تمام امور کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کے اندر فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اس لیے اگلے دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ جب بھی میرا نام موت کے فہرست میں لکھا جائے تو میرا نام اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ سے ہوں، میں روزہ دار رہوں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اگلے دن کا ہم روزہ رکھیں۔ نفل روزہ ہے لیکن ثواب بے شمار ہے۔ اس رات کے اندر آپ جاگیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سورہ اخلاص اگر آپ کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اگر آپ نے ثواب کی نیت سے پڑھ لی تو پورا قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سورہ اخلاص آپ ضرور پڑھیں۔ آپ اس رات کے اندر خوب اللہ سے مانگیں۔ کسی بھی اعتبار سے آپ پریشان ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، رزق کے اعتبار سے ہو، بیماری سے ہو، تنگ دستی سے ہو، مطلب جو بھی چیز سے آپ پریشان ہیں، اس رات کے اندر خلوص کے ساتھ نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ اللہ سے رو کر دعا مانگے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو اس رات میں آپ ضرور جاگیں، اس رات کا اہتمام کریں، ابھی سے ہی تیاری کریں، اور اس رات کے اندر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، سنت سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ 6 رکعت اوابین کی نماز آپ ضرور پڑھ لیں۔ بے شمار فضیلت ہے اس رات کی برکت سے۔ اوابین کی نماز جب آپ ادا کریں گے تو کئی نماز پڑھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اوابین کی نماز کا طریقہ مکمل اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ سنت اور واجب پڑھنے کے بعد آپ 2 ہو، 4 ہو، 6 ہو، 8 ہو، آپ نفل نماز ادا کریں، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح کی نماز اس رات میں ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی، آپ وہاں جا کے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح ہمیں نیتیں کرنی ہیں، اور پھر رات کے آخر حصہ میں تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ چاہے آپ کم سے کم 2 رکعت ہی پڑھیں، لیکن اس رات میں تہجد کی نماز آپ ضرور پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ آپ کی مرضی ہے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6، 8، 10، 12، جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، کیونکہ اس رات کے اندر بھی اگر کوئی انسان دنیا سے ہٹ کر، دنیا کی غفلت سے نکل کر اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی، اس رات کے اندر بھی وہ تمام راتوں کی طرح اپنا وقت گزار دیا، اس رات کے اندر بھی وہ اللہ سے نہیں مانگا، اس رات کے اندر بھی وہ اپنے گناہوں پہ، اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو کر توبہ نہ کی، تو خدا کی قسم پھر اس کے لیے کون سی رات آئے گی؟ جس رات میں اللہ آپ کو بلائے، جس رات میں اللہ کے طرف سے آپ کے لیے آواز آئے، پھر آپ ادھر کان نہ دیں، پھر ادھر آپ جواب نہ دیں، پھر ادھر آپ مخاطب نہ ہو، تو پھر آپ سے غافل انسان، آپ سے بے وقوف انسان، آپ سے زیادہ خسارے میں کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا۔ تو